یہ اٹھا کے اس کی جگہ. ہاں پھر آپ کریں گے. یو آر ڈو لائف ناؤ. جس طرح میں نے ڈرائنگ کر دی اس کے اندر جو فلنگ کرنی ہے وہ ساری یہیں کر لوں گا. پینٹ اینڈ آل دیٹ. اب اتنی ایزی گوئنگ ہو, اتنی اچھی ہوتی, فلیکسیبل ہو, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہاں ڈن. What do you need? I just need, who should I ask? I just need a glass جس کے اندر میں نے وہ فل کر کے رکھنا ہے پانی for the paint. So I didn't get a glass. یہ لے Disposable جائیں. glass. نہیں disposable میں کسی سے پوچھ لیتی ہوں. ہاں ادھر ہے. ہاں چلیے شروع کر دیں. تکیہ. Thank you so much. She got 10 out of 10. And Amreen, she also got 10 out of 10. Rida Zainab. Allahumma salli. Samana Naqvi, also a 10 out of 10. ماشاء اللہ. We have these beautiful gifts. If you want them, be prepared for tomorrow's day. Which was supposed to happen today. Yeah, which was supposed to happen today. And these are the اوکے ماشاء اللہ. واو بیوٹیفل. یہ میری نہیں ہے, کوئی اور کتاب اس طرح کی پڑھی ہو نا یوزڈ, دیٹ از مائن. میں نے پتہ نہیں تھی کہاں چلی گئی. ہاں اف یو گیٹ اٹ. ہاں اگر آج ہی میرا ڈرائیور ہو رہا ہے پھر گاؤں سے بعد اوپر دے پتہ نہیں. چلو دے دیتی اسی سے ہو جائے. اور محمد و آل محمد صلوات. اللہم صل علی. سلائڈس تیار ہیں نا, ہو جائیں گے نا. چلیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر معین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا وحبیب قلوبنا والشفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد. اللہم صل علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. مسجد ختیجۃ الکبریٰ میں یوم ام المؤمنین ام البتول کنیزان ختیجۃ الکبریٰ پر سلام درود. اور یقیناً ہماری روحانی ماں کی روح بہت خوش ہوگی آپ کے اس قدم سے, اور جو نور جو قربت آپ حاصل کر رہے ہیں اس کی کوئی قیمت نہیں. الحمدللہ مصبحات میں جو سچے منتظروں کی علامت ہے. اینڈ ہم جب بھی اپنی سیدہ کا ذکر یاد کرتے ہیں تو وی آلویز تھنک دیٹ شی واز ون آف دا ٹرو اویٹر آف فائنل پروفیٹ. یا سو فائنل نبی کے انتظار کا سچا حق جناب ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے ادا کیا. اور ہم بھی فائنل امام سے محبت اور ان کے انتظار کا حق ادا کرنے کا سلیقہ جو ہے وہ سیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. سو آپ کین یو ٹاک اباؤٹ دس ٹاپک بیکاز مصبحات از ریئلی ٹیچنگ اس ہاؤ ٹو بی اے اسٹرانگ ٹرو اویٹر
اور جو حقیقی سچی پیاری اگزامپل ہے انتظار کی وہ ہماری ماں، ہماری جان، ہماری زندگی. سو اینی تھنگ یو وانٹ ٹاک اباؤٹ انتظار آف بی بی ختیجہ، کہ آپ نے کیسے انتظار کیا آخری نبی کا؟ اینی تھنگ؟ صحیح. تو یہ تو ایک پرسنل مثلاً ایشو ہو گیا اس سے ہٹ کے، کیونکہ آپ دیکھیں ایز اے موحد، یعنی ایک اللہ کو ماننے والی، ٹھیک ہے نا، شروع سے آپ دین ابراہیمی برتی. سو جن کا دین اسٹرانگ ہوتا ہے، بے شک پچھلا دین، تو انہیں سائن دی جاتی ہے. ہم نے پڑھا نا سورہ روم میں بھی ہے کہ ایک نبی دوسرے نبی کی بشارت دیتا ہے کہ نیکسٹ نبی کون آنے والا ہے. سو جو دین ابراہیمی پر تھے انہیں صحیح طرح پتہ تھا کہ آخری ایک پروفیٹ آنے والا ہے، ٹھیک ہے. سائن جس ہمارے پاس سائن ہے ان کے پاس بھی سائن تھے. اب اس زمانے میں بھی بہت سی کنفیوژنس تھی، اس زمانے میں بھی بہت سی کنفیوژن ہے. تو آپ نے کیا کیا؟ تو یہ کیسے آپ کو یقین ہوا اور آپ نے انتظار کیا؟ اور جب دیکھیں سب سے پہلے مولا علی کے علاوہ، ٹھیک ہے نا، آپ تو جان رسول ہے، ادامہ نبوت ہے، دیٹس اٹ، ان کا تو رتبہ عصمت کا ہے. سو ان کا تو کمپیریزن کسی کے ساتھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. امام علی کو اگر آپ نکالیں تو پوری کائنات میں تمام لوگوں میں صرف ایک شخص، ایک انسان تھا جس نے اس انتظار کا حق ادا کیا، ٹھیک ہے نا. بہت سے لوگ منتظر تھے، سب کو سائنس پتہ تھی، ٹھیک ہے. سب لوگ جو جانتے تھے نا، پتہ ہے نا، آپ لوگ تو سنتے رہتے ہیں کہ یہودی مائیگریٹ ہوئے تھے، آئے تھے مکہ مدینہ اسی لیے کہ انہیں پتہ تھا کہ یہاں کوئی آنے والا ہے، ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے کس نے، جب آنے والا آیا تو سب غائب ہو گئے، ہے نا. تو ہم بھی تو انتظار کر رہے ہیں اور ہمارا بھی آنے والا انشاءاللہ بہت جلد آئے گا. So I'm talking about that kind of connection between us and بی بی ختیجۃ الکبریٰ، ٹھیک ہے، اس طرح وہ والا کنیکشن. سو اس انداز سے آپ بتائیں کہ کیوں بی بی نے سب سے پہلے آپ ایمان لے آئیں. اٹ wasn't ایزی، اور آپ کی زندگی میں بھی بہت سی چیلنجز تھی، ہماری بھی ہیں، ٹھیک ہے. ایسا آسان نہیں تھا نا، ایسا نہیں تھا کہ اوکے انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا، انہوں نے سب سے پہلے ایمان لیا. اس ایمان کی انہیں بہت بہت مہنگی قیمت ادا کرنی تھی، اور آپ نے کی. بہت مشکل تھا یہ ایمان لانا، بڑا مہنگا تھا یہ ایمان لانا. اس کے لیے بہت کچھ دیا صرف ایمان لانے کی وجہ سے. سو I really want you to talk, to think, to reflect, to discuss about this topic because it relates to our musabbihat and the way we have to adopt the hadidi sifat, the taghabuni quality, کہ ہم تغابن، جس دن ضرر اور نقصان ہے اس دن ہم نقصان میں نہ جائیں. اینڈ دین صفی صفات، کہ ہمارے اندر ایک ڈسپلن ہو یا فرمنس ہو، صف سورہ صف کی طرح تغابن میں ہم فائدہ لیں اور حدید میں ہم جو ہے وہ حدیدی بن جائیں. کیونکہ منتظروں کی صفت میں لکھا ہوا ہے کہ وہ بہت اسٹرانگ ہوں گے، ان کا ایمان ایک بندہ جو ہے وہ 40 بندے کے برابر. آپ جیسے منتظروں کی صفت میں لکھا ہوا ہے کہ وہ اتنے اسٹرانگ، اتنے مضبوط، اتنے محکم کہ جتنی طاقت 40 مومنوں کی ہوتی ہے وہ ایک مومن کی ہوگی اس زمانے میں، اس دور میں، اور جب امام آئیں گے اس دور میں. سو اینی تھنگ یو وانٹ ٹو ٹاک مور اباؤٹ، لائک کیسے انہوں نے انتظار کا حق ادا کیا، یعنی کیا کیا جو ہم نہیں کر رہے؟ فرق ہے بے شک. تو جو سب سے اہم چیز تھی نا، آئی تھنک وہ تھا ابھی اس سے پہلے کہ نبی آئیں، ابھی ہم پہلے کی بات کریں، انتظار والا پیریڈ، ٹھیک ہے نا. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ لائک ناؤ
ہم ابھی ہمارے فائنل امام ہمارے درمیان ہیں بٹ آئے تو نہیں ہے نا, ہمیں دعوت تو نہیں دی نا سے. سو ہم اس زمانے کی بات کر رہے ہیں کہ جب ابھی نبی مبعوث نہیں ہوئے, ٹھیک ہے, اور آپ کے پاس کیا تھا؟ علم, بصیرت, یقین, جو آپ اسٹڈی کرتی تھی. دیکھیے ہمارے اوپر ڈاؤٹس, کہتے ہیں اتنا امام جعفر صادق علیہ السلام روتے تھے, گریا کرتے تھے, ٹھیک ہے, سجدوں میں اتنا روتے تھے کہ ایک زمانہ آئے گا جب لوگ امام کو نہیں دیکھ سکیں گے, وہ پردہ غیبت میں ہوں گے. تو کہا آپ کیوں اتنا رو رہے ہیں؟ تو کہا اس لیے رو رہا ہوں کہ اتنے سارے ان کے چاہنے والے ہوں گے, لیکن جب ظہور کا وقت جتنا قریب ہوتا چلا جائے گا سب چھوڑتے چلے جائیں گے. ان کے چاہنے والے پھر بہت کم رہ جائیں گے, بہت کم ہوں گے, اور بہت سے لوگ ان سے روگردانی کریں گے. یہ روایات بھی بہت زیادہ ملتی ہیں. سو جب ڈاؤٹس پھیلائے جاتے ہیں, جب کنفیوژن آتی ہے, جیسے ابھی مثلاً کنفیوژن آتی ہے فار ایگزامپل کہ ہمیں کسی مجتہد کو فالو کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. اس میں بھی مختلف باتیں, ٹھیک ہے, بعض کہتے ہیں بالکل نہیں کرنا چاہیے, غلط ہے, بعض کہتے ہیں کرنا چاہیے. مثلاً چاند کے سلسلے میں کیا کرے, کنفیوژن ہے, یہ کیا ہے, یہ کیا مراجع سب اختلاف کر رہے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ باتیں کرتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے, ہاں یہ کہہ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے, ایسے ہی ہے, وہ ہے, وہ ہے, تو یہ تو بہت آسان ہے. لیکن ہم یقین کی طرف آتے ہیں نہیں, ہر سال وہی کویشچن. یا وی یوزلی جو کنفیوزنگ میٹرز ہے اس میں ہم سلوشن اور فرمنس سے ایک بات نہیں کر پاتے کیونکہ ریسرچ نہیں کرتے. اور جو اہل علم ہے اس سے ہم ڈائریکٹلی ہم ان سے ان ٹچ نہیں رہتے, یا خود ریسرچ کریں یا جس نے کی اس سے ڈائریکٹ لے تاکہ آپ کا ڈاؤٹ ختم ہو جائے. لیکن ہم رہتے ہیں تھوڑے سے کنفیوز, ڈاؤٹ فل. اسٹل وی آر ہیونگ دا سیم پرابلم, سیم کویشچنس کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے, ویسا کیوں ہو رہا ہے, یہ کیا ہے, وہ کیا ہے, یہ غلط ہے, وہ غلط ہے. تو اس میں تو سب فتویٰ دے دیتے کہ یہ سب غلط ہے بہت آسانی کے ساتھ. لیکن کیوں یہ لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں, کیوں ان میں اختلاف ہو رہا ہے نظریے میں, ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں خطرناک ہے. بی بی خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا ہمیں یہ درس دے رہی ہیں کہ آپ کیا کریں. دیکھیے اس زمانے میں بھی لوگ پھر ڈاؤٹ فل ہو گئے تھے نا, اسی لیے فوراً ایمان نہیں لائے نا, ذرا دیکھتے رہے دیکھتے رہے دیکھتے رہے. دیکھیں نا, پہلا ہماری تاریخ میں تھا, دوسرا وہ تھا, تیسرا, پھر چوتھا, کتنی دیر لگائی. جو جتنی دیر لگا رہے وہ اتنا عرصہ محروم ہے, اور نبی آیتوں پہ آیتیں پڑھ رہے ہیں نا. ان کے ذہن میں دل میں تھوڑی سا ڈاؤٹ ہے نا, ڈاؤٹ ہے, صحیح. ایک بندے کے سامنے تھوڑی نبی بتا رہے تھے, اتنے لوگوں کے درمیان بتا رہے تھے, لیکن سب سن رہے اور دل میں ایک وہ ہے, پتہ نہیں کیا ہے, کیسا ہے, کریں تو کیا ہوگا. سو یہ یقین, ٹھیک ہے, یہ یقین کہاں سے آتا ہے؟ مطالعہ, علم, یقین, یہ بہت زیادہ ضروری ہے. علم, العلم السلطان, کہتے ہیں علم کنگ ہے, وہ آپ کو بہت طاقت دیتا ہے, آپ کے اندر ایک سلطانیت لے کر آتا ہے. سو جب آپ خود پڑھ لیتے, بس آپ نے اپنی آنکھوں سے پڑھ لیا, اب کوئی کہے کہ نہیں 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 سورہ مثلاً مجادلہ میں یہ آیت نہیں, آپ کہیں گے آپ کہتے رہو, میں نے تو خود دیکھ رہا ہے. پوری دنیا کے آپ کے نہیں, میں نے تو خود پڑھا ہے, سب جو کہتے رہے, مجھے کیا, آپ کو کوئی. لیکن اکثر لوگ کہتے ہیں وی آر سو کنفیوز, ایک بندہ یہ باتیں کر رہا ہے, دوسرے بندہ وہ باتیں کر رہا ہے نا, صحیح ہے. تو بی بی خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہ کی زندگی سے ایز اے ٹرو اویٹر ہم نے یہ ضرور درس لینا ہے کہ جہاں کنفیوژن ہے اس کو دور کرنا ہے اور اہل علم سے رابطے میں رہنا ہے, ٹھیک ہے. یہ بہت بہت زیادہ ضروری ہے. تو مصبحات اینڈ منتظر, حدیدی صفات اور علم سے مالا مال ہونا. اچھا, سورہ حدید ہم نے آپ کو بتایا, اور تفسیر کوثر کی روشنی میں جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں یہ بتایا گیا کہ دس از دا اونلی سورہ جس میں 20 اسماء الحسنہ ایک جگہ ایک ساتھ آیا ہے. اور اسماء الحسنہ سے ہم سب کو بہت زیادہ پیار ہے. جوشن کبیر ہم پڑھنے والے ہیں, جوشن کبیر سارا کا سارا اسماء حسنہ ہے, ٹھیک ہے. اور یہ جو آیت ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن, اس کے بارے میں ہے کہ یہ وسوسوں کو دور کرتا ہے. وسوسہ سے مراد جو نیگیٹو تھاٹس, نیگیٹیوٹی اور انزائٹی کو دور کرنے میں جتنا اثر اس آیت شریفہ کا ہے, آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ اس آیت کو سمجھنے کے لیے, اس آیت سے توسل کرنے کے لیے, اس آیت کو دل میں اتارنے کے لیے
اور اس آیت سے شفا لینے کے لیے عرفا جان دے دیتے ہیں. بہت اہم آیت ہے یہ, بہت زیادہ اہم. ٹھیک ہے, سو یہ وسوسہ اور جو نیگیٹو تھاٹس آتے ہیں اس کو دور کرتا ہے. اب ہم چلتے ہیں آج سورہ حدید کی آیت نمبر, آئی تھنک کہاں سے شروع کرنا ہے آپ لوگ بتائیں, آیت نمبر 4 سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام. وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں کو, ہمیشہ آسمان کا ذکر زمین سے پہلے ہے تاکہ ہم انشاءاللہ آسمانی بنیں. ہم زمین پر ٹیسٹ کے لیے ہیں, اصل تو ہم لوگ انشاءاللہ آسمانی ہیں. ٹھیک ہے, بلندیوں پر لامحدود ہماری زندگی ہے. وی آر اینڈ لیس. یا ڈو وی ہیو اینی اینڈ؟ نہیں ہے نا, ہمارا کوئی اینڈ ہے, کوئی حد ہے ہماری؟ رب کا کرم ہے کہ وہ خود لامحدود, اس نے ہمیں بھی اینڈ لیس بنایا. ٹھیک ہے, اللہ ازلی ہے, ابدی ہے. ہم ازلی نہیں ہیں لیکن ابدی ہے. ہم آئے ہیں, ہماری آنے کی ایک حد ہے کہ ہم اب آئے, اب شروع ہے, اب وجود ملا, لیکن ہمارا اینڈ اللہ نے ہمیں ابدی بنایا. ٹھیک ہے, تو اللہ نے آسمانوں کو بنایا اور زمین کو, لیکن کتنے دنوں میں؟ کتنے دنوں میں؟ تو بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ ٹھیک ہے, جتنے دنوں میں بنایا ہمیں کیا. ٹھیک ہے, یا اللہ آپ ایسے کیوں بتاتے ہیں ہمیں؟ بہت تفصیل سے اللہ بتاتا ہے, بہت. آپ سورہ روم پڑھیں گے شب قدر میں, اس میں پتہ ہے اللہ کیا بتا رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے میں مثلا ہواؤں کو بھیجتا ہوں, وہ میرے رسول ہے. یا ونڈز, ہوائیں, اور ہواؤں کی بہت سی قسمیں ہیں. ایک ہوا سے میں کہتا ہوں کہ اس طرح سے بادلوں کو بناؤ, دوسروں سے کہتا ہوں کہ بادل کو آپس میں ایک دوسرے کے اوپر اس کی لیئرز رکھو. پھر کہتا ہوں ایک کو تھک ہو جاؤ, ایک کو کہتا ہے نرم ہو جاؤ, ایک کو کہتا ہوں ادھر جاؤ, ایک کو کہتا ہے ادھر جاؤ, ایک سے یہ کر دو, ایک سے وہ. اتنی باتیں صرف ہوا کے ذریعے. تو میں کہتے پروردگارا یہ سب ہمیں کیوں بتا رہا ہے؟ بس کہہ دے تو بارش نازل کر دیتا ہے, بادل ختم. یہ سب ڈیٹیلز کیوں بتاتا ہے اللہ؟ کیا کیسے تفکر کریں؟ بس اللہ نے 6 دنوں بنایا, کیا ایسے پوچھ رہے کیا 6 دن کیوں؟ ہمارے بارے میں بھی اللہ نے کہا ہے میں نے پہلے تین کو مثلا کس سلالہ میں بدلا, سلالہ کو اس میں بدلا, اس کو ہمارے بھی سٹیپس بتائیں سارے, اللہ نے سب بتائیں کہ کیسے ہم وجود میں آئیں. یعنی ڈیٹیل میں زوم کر کے اللہ بتاتا ہے, سٹیپ بائی سٹیپ. قرآن میں وہ بھی بار بار بتاتا ہے. کیوں بتاتا ہے؟ جی, لیکن سٹیپس بتانے کیا ضرورت ہے؟ یہاں پہ بھی ڈیٹیل بتانے کیا ضرورت ہے؟ 6 دن, ہمیں کیا پتا وہ 6 دن کیا ہوتا ہے؟ What do you think? So that we have a sense of awe for God, knowing that we can't do that. 6 days is a very small period of time to create those environments. No, we cannot compare ourselves with Allah tabaraka wa ta'ala. Yeah. No. Beautiful. Giving us the primary source of the knowledge Surprise. comes to us. It cannot come out of nowhere. So God is Allah is sending it to us. He's giving us a small hint, and then That we can search, we can discover more. Huh? more on it. Yeah, explore. Yeah, this is the very good point. جس طرح ہم نے پہلے بھی بتایا کہ ہسٹری بھی پڑھو, اللہ نے کہا ہے نا ہسٹری. ٹھیک ہے, قرآن میں یو کانٹ بلیو اٹ, اتنی دفعہ کہا ہے. آپ لوگ ایک ریسرچ کریں, سیرو فی الارض,
या घूमो फिरो ज़मीन में, तफरी करो, जाओ, एक जगह नहीं बैठो, निकलो। इतना ज़्यादा अल्लाह कहता है सीरू फिल अर्ज़। कितनी दफ़ा कहा है कुरान में, शायद आप जब सर्च करेंगे हैरान रह जाएंगे। इतना अल्लाह ने कहा है कि अच्छा घूमो 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 घूमो, अच्छा देखो 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 देखो, बहुत कहता है अल्लाह। तो ये क्यों कहता है अल्लाह? एक वजह ये है, हिस्ट्री भी पढ़ो, इसलिए कहता है कि देखो अल्लाह का जो एक सिस्टम है ना, निज़ाम है, वो निज़ाम फिक्स है। अशम्सो वल क़मरो बिहुस्बान, हर चीज़ हिसाब किताब के साथ। जो पिछलों के साथ हुआ वो एक सुन्नत जारिया है, एक रेगुलरली अल्लाह की तरफ से एक सुन्नत है। जैसे अल्लाह ने कुरान में कहा ना, इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बि अनफुसिहिम। ईरान में एक पूरा सिटी बहुत बड़ा चेंज, उसमें इतना चेंज आया, तो उन्होंने अपने मेन गेट पे ना, जब आप उस शहर में इंटर होते हैं तो ये आयत लिख के लगाई हुई है। उन्होंने क्या किया, इस आयत के ज़रिए अपनी तकदीर बदली। वो बैकवर्ड सा सिटी था, उन्होंने उसको इतना मॉडर्न बना दिया, बहुत एडवांस हो गए। कैसे? क्योंकि ये आयत कह रही है कि इन्नल्लाह, अल्लाह किसी भी कौम को मुतग़य्यर, उसमें तब्दीली, उसमें चेंज या उसमें ग्रोथ नहीं लाता जब तक वो कौम ख़ुद अपने अंदर चेंज ना लेकर आए। ठीक है, अब ये देखिए, ये चेंज आप लोग ख़ुद लेकर आए, ये आपकी प्यारी सी टीम लेकर आई है। सानी जान है हमारे पास, माशाअल्लाह। ईमान जान को मैंने आज कहा, इतनी प्यारी सी छोटी सी मासूम सी, मैंने कहा ईमान मेरा बड़ा दिल चाह रहा है मैं सदक़े जाऊँ, मैं क़ुरबान जाऊँ बीबी खतीजा पर। पता नहीं मेरा दिल चाहता है हम आउट ऑफ अपने कंफर्ट जोन से निकलें बीबी के लिए। मैं मजलिस नहीं सुन सकती, मैं मसाइब नहीं सुन सकती। मैं कहती हूँ हम क्या, किस बात पे रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं, क्यों गमगीन है? नबी ने आमुल हुज़्न मनाया, मैंने क्या किया अपनी माँ के लिए? मेरी माँ ने मेरे लिए इतना कुछ किया कि उन्होंने इतना दिया 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 कि अल्लाह ने उनको उनकी गोद में काउसर दे दिया। ठीक है, और काउसर की वजह से खैर कसीर 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 जो कुछ हमारे पास है, सारे उलमा रो रो कर कहते हैं कि वट एवर वी हैव, अल्लाह हमारे पास जो हिदायत है, तौहीद है, नमाज है, वो सब के सब बिहक़ फ़ातिमा व उम्म फ़ातिमा, अल्लाहुम्मा सल्लि अला फ़ातिमता व अबीहा व उम्मिहा, मैं हमेशा कहती हूँ व उम्मिहा व बालिहा व बनीहा, सलावात अल्लाहुम्मा सल्लि अला। अच्छा, तो ये सब चेंज आता है, क्यों आता है? अल्लाह का एक निज़ाम बना हुआ है, फिक्स है। ठीक है, बहुत अच्छा सा, इसलिए आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो उससे आप दर्स लेते हो। ऐसा नहीं है कोई कानून ही नहीं है, अचानक एक लक, जो हम लोग कहते हैं लक, लक थी, उसकी किस्मत थी, ऐसे ही बस कुछ हो गया, ऐसा नहीं है। मुफ्त में नहीं होता। ठीक है, अब जब मुफ्त में नहीं होता, हर चीज़ सिस्टमेटिक है, तो हमें ये बताया जा रहा है, हमें बता रहे हैं कि अल्लाह कह रहा है ये 6 डेज़, अल्लाह के डेज़ कोई डेज़ हैं जो हमारे डेज़ हैं वैसे हैं नहीं। डेज़ से क्या मुराद है? सत्तता अय्याम, अय्याम से क्या मुराद है? दिन। कौन से दिन? कितने खुदा के दिन रात का हमें नहीं पता। हाँ बिल्कुल, मराहिल है, स्टेप्स, मराहिल, या वहाँ तो कोई दिनों रात है ही नहीं, जैसे बरज़ख में भी दिनों रात नहीं होंगे। ठीक है, वहाँ तो नहीं है ना, सोलर सिस्टम होता है तो यहाँ दिन वहाँ रात, ब्ला ब्ला। हमारे लिए अल्लाह ने इतने अच्छे छोटे छोटे डिविजन्स किए हुए। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, अल्लाह ने कहा ये रात है, ये दिन है, जल्दी जल्दी बेबी स्टेप्स। अगर लंबे लंबे दिन होते और लंबी लंबी रातें होती, सीज़न अजीब से होते, हम इतने थक जाते है ना, जल्दी जल्दी हमें सुला देते हैं, जल्दी से रात आ जाती है, फ्रेश हो जाते हैं, बैटरी चार्ज, फिर सुबह हो जाती है। तो आई लव इट दिस बेबी स्टेप, छोटे छोटे हमें बाइट्स देता है अल्लाह। बहुत करीम है जिसने रात बनाई, दिन बनाया। तो यहाँ दिन और रात है, उसके पास तो कोई दिन और रात नहीं है। तो अय्याम से मुराद क्या है? स्टेप्स है, जो 6 स्टेप्स। अच्छा, ये स्टेप्स ये सब कुछ बताता है कि
مجھے ہمیشہ یاد ہے 40 ایئرز بابا نے جو تفسیر کے لیے اپنی زندگی وقف کیا, 40 ایئرز, اینڈ ہی واز ان ہز ارلی 30s. تو میں نے آپ کو بتایا وہ ایگرلی ہی واز ویٹنگ کہ کب میں تھوڑا اور میچور ہوں گا, تاکہ میں جلدی سے قرآن پہ کام شروع کروں. انتظار, جوانی انتظار اور محنت میں گزاری, تیاری کر رہے تھے, لیکن پراپر قلم 40 کے بعد, اینڈ 40 سے لے کر 40 ایئرز آپ نے جو لگائے, اس میں جو آپ چینج دیکھا نا آپ نے, جیسی ایک نئی ریسرچ آتی تھی تو اتنے خوش ہوتے تھے کہ اس کی وجہ سے آیات سمجھ میں آتی ہے, ٹھیک ہے. اور اب تفسیر کوثر میں جگہ جگہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ یہ بات نا ابھی بھی تھوڑی سی ہمارے لیے ویگ اور مبہم ہے, مجمل ہے, واضح نہیں ہے, یہ بعد والوں کو سمجھ میں آئے گا, ٹھیک ہے. مثلا جیسے ڈی این اے کا جب پتہ چلا, جو خوشی تھی, اور ہم سب اتنے خوش ہوتے تھے, وہ تفسیری والی خوشی, جیسے جیسے ایک نئی نئی ریسرچ آتی تھی, خوشی. جیسے جیم ویبس کا جو ٹیلیسکوپ لگا اسپیس کا, وہ تو ایک خوشی سے جھومنے کا موقع تھا, کیونکہ اس کے بعد جو توحیدی ہمارے پر راز اور توحید پہ دلائل کھلے ہیں نا, جو اس نے پکچرز لی ہے, کیا کمال کر دیا کہ وہ بگ بینگ تک پہنچ رہا ہے کہ کب بگ بینگ ہوا تھا, اور وہ جتنے ان کے تخمینے تھے, فرضیے تھے, جو وہ کہہ رہے تھے کہ شاید ایسا ہوا ہوگا, ویسا ہوا ہوگا, ان سب کا جواب مل گیا, اور قرآنی لحاظ سے ملا. سو دیز آر سو بیوٹیفل کہ جتنا آپ ڈیپتھ میں جاؤ گے آپ کو اتنا پتہ چلے. اس لیے اللہ بتاتا ہے تاکہ ہم بھی سائنٹیفکلی اس کو اچھی طرح ڈگ کرے اندر جائیں, ٹھیک ہے. تو اس لیے جو انشاءاللہ ہمارے وطن میں بہت سے ایسی یونیورسٹیز کھلیں جہاں سائنس ڈپارٹمنٹ میں قرآنی ریسرچ ہو انشاءاللہ. یعنی اس طرح سے ہم اس کو لنک کریں کہ قرآن ہمارے لیے زیادہ سے زیادہ واضح ہو جائے. هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش, پھر عرش پر مستقر ہوا. اللہ کے علم میں ہے جو کچھ زمین کے اندر پایا جاتا ہے اور جو کچھ اس سے باہر نکلتا ہے. یعلم ما یلج فی الارض, زمین کے اندر کیا ہے اللہ کو پتہ ہے. اچھا, مفسرین نے اکثر لکھا ہے پانی ہے, بیچ ہے, یہ جڑیں ہیں, وہ تو سب کو پتہ ہے, یہ کوئی بڑی بات ہے. اللہ کو کیا پتہ ہے؟ کہتے ہیں اللہ جانتا ہے کہ زمین کے اندر کون سی اس کی گہرائی میں چیزیں جس کی وجہ سے زمین حیات دیتی ہے. دیکھیں زمین کو آپ نے چکھا ہے کبھی؟ مزہ ہے زمین کا؟ کوئی مزہ نہیں ہے نا, کوئی ٹیسٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن اسی سے اتنے مزے کی ٹیسٹ, لیمن ایک دم سے کھٹا, ٹھیک ہے, واٹر میلن میٹھا, آم اس سے بھی زیادہ میٹھے, کلرز بھی اسی میں سے نکل رہے ہیں, سارے ٹیسٹ اسی زمین سے نکل رہے ہیں. سب کچھ دیکھیں نا, کچھ بھی نہیں تھا, زمین سے ہی سب نکلا. پھر اسی کے بیچ جو زمین سے نکلے اسی کو ہم دوبارہ زمین پہ ڈالتے ہیں نا, نکلا وہ زمین سے ہی ہے جو بیچ ہم بو رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ سب کے سب اندر جا کر وہ کس طرح سے گرو کرتا ہے وہ بھی اللہ کو پتہ ہے. ہمیں جو پتہ ہے وہ کچھ پتہ ہونا نہیں ہے. وما ينزل من السماء وما يعرج فيها, دس از سو بیوٹیفل. لائک آسمان سے کیا اترتے ہیں, کیا کچھ اترتا ہے, ہمیں نہیں پتہ کہ ابھی کتنے فرشتے اترے, ٹھیک ہے. یعنی ابھی آپ کے ارد گرد آگے پیچھے صحیح آپ کے ہر طرف فرشتے آپ کو, جس طرح ہم زری کو مس کرتے ہیں نا, آپ کو مس کریں, روزہ داروں کو مس کرتے ہیں فرشتے, بوسہ لیتے ہیں, اور آپ کے ہاتھ میں قرآن ہے, پین ہے, واو, تو نور اللہ نور, نا آپ کو تو اتنا آپ کی خوشبو سونگتے ہیں. ہمیں روزے میں ایک دوسرے کی منہ کی بدبو اچھی نہیں لگتی, بدبو کہتے ہیں ہم, لیکن کہتے فرشتوں کے لیے وہ مشک و عنبر کی طرح ہے. یہ فرشتے خوشی سے جو ہے وہ آپ لوگوں کو چوم رہے. تو کیا چیز نازل ہو رہی ہے ہمیں نہیں پتہ, اللہ جانتا ہے. پانی ہے, ظاہری پانی نہیں ہے, جو روحانی پانی بھی ہے. اور کیا چیز اوپر جا رہی ہے. اچھا, اس پر دیکھیں سورہ فاطر کی آیت نمبر آئی تھنک 10 ہے, بہت ہی خوبصورت. الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعها, پاکیزہ کلمات اسی کی طرف اوپر جاتے ہیں. بیوٹیفل, یا یعنی جب ہم اچھی باتیں کریں, جیسے ہم یہاں تفسیر کی باتیں کر رہے ہیں, ہمارے کلمات, ہماری باتیں اوپر جا رہی ہیں. اللہ کہہ رہا ہے تم لوگوں کو کیا پتہ کیا اوپر سے نیچے آ رہا ہے اور کیا نیچے سے اوپر جا رہا ہے, مجھے پتہ ہے,
ٹھیک ہے. تم لوگ کیا دیکھ رہے ہو؟ حیوانی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو, صرف پانی اوپر سے نیچے آ رہا ہے, دیٹس اٹ, یو نو, وی نو دیٹ ون. لیکن یہاں اور کیا کیا آ رہا ہے, تم لوگوں پہ کیا کیا نازل ہو رہا ہے وہ مجھے پتہ ہے. اور کیا نیچے سے اوپر جا رہے, الیہ یصعد الکلم الطیب, کلم الطیب والعمل الصالح, عمل صالح جو ہے وہ زمین سے اوپر جس طرح جا رہا ہوتا ہے وہ صرف اور صرف خدا جانتا ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. آیت نمبر 2 میں جو بات تھی وہ آیت نمبر 5 میں پھر ریپیٹ ہو رہی ہے. صحیح ہے, ریپیٹ ہوئی ہے. وَلَهُ الْمُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, پھر ریپیٹ ہو رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں ابھی تک اس میں شک ہے. آسمانوں اور زمین کی سلطنت لہو اسی کی ہے. عربی زبان میں آپ کو بتایا جیسے ایاک نعبد, صحیح ہے, اس کو اصل میں جو گرامیکلی ہونا چاہیے تھا نعبدک, ہم عبادت کرتے ہیں تیری, صحیح ہے. جیسے ہوتا ہے سبجیکٹ پہلے آتا ہے, آبجیکٹ بعد میں آتا ہے, ایک ترتیب ہوتی ہے ورب, یو نو, ورب جیسے فعل یا فاعل مفعول, یا اس طرح ایک ترتیب ہوتی ہے. اللہ جب ترتیب پلٹتا ہے تو اس سے میننگ بدل جاتے ہیں. میننگ کیا ہوتے ہیں؟ جیسے میننگ یہ ہے کہ صرف اور صرف ہم تیری عبادت کی. یہاں پر بھی لہ الملک, الملک لہ نہیں ہے, لہ الملک, یعنی صرف اور صرف وہی مالک ہے اور اسی کی طرف ہمیں پلٹا دیا جائے گا. تو کیونکہ ہمیں ابھی تک یقین عملاً نہیں آتا, ٹھیک ہے. ابھی بھی آپ یقین کریں, ہم جتنا بھی کام کریں, یعنی ہم شاید 40 days تک اسی پہ کام کریں کہ میرے پاس کچھ بھی میرا اپنا نہیں ہے, سب امانت ہے, ٹھیک ہے. میں نائب ہوں زمین میں اللہ کی, میں اس نیابت میں خیانت نہ کروں. اسی پہ ہم کام کرتے رہیں تو بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا. اتنا مشکل ہے, بہت مشکل کام ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ ہم ساری مشکلات یہی ہے کہ ہم وہ ملکیت اللہ کو نہیں دیتے جو ملکیت اس کی ہے, ٹھیک ہے. اس میں ہم شریک کے قائل اس طرح ہوتے کہ ہم اپنے آپ کو یا کسی اور کو بھی عملاً شامل کر دیتے ہیں. بہت یہ مشکل ہے عمل میں اس کو سمجھنا. اس لیے اس کو آیت نمبر 2 میں بھی کہا, آیت نمبر 5 میں بھی کہا. پھر ایک اور راستہ اللہ کھول رہا ہے, یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل. واٹ ڈز اٹ مین؟ آپ لوگ بتائیں ترجمہ کیا ہے؟ وَهُوَ الْعَلِيمُ بِذَاتِ الصُّدُورِ. اچھا, یعنی رات دن. میں یہی سوچتی ہوں کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کتابوں میں صرف اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے. اگر آپ زیادہ قرآن پڑھیں تو ہمیں تو بہت آؤٹ ڈور, گوئنگ آؤٹ ڈور, سٹنگ, جو ریفلیکشن ہے, جو بیٹھنا ہے. جس طرح اسکالرز میں, تھنکرز میں ایک گروپ تھا جو واک کرتے ہوئے لیکچرز اور ریفلیکشنز کرتے تھے, انہیں کہتے تھے مشائین, مشی کرنے والے, صحیح ہے. جیسے آپ نے ارسطو کا نام سنا ہوا ہے, افلاطون کا نام سنا ہوا ہے. مثلا یونانی جو ہے مسلمانوں میں صدر المتأہلین ہے, ایسی شخصیات تھی جو مشائین تھے, جو طبیعت نیچر میں رہتے تھے اور وہاں بیٹھ کے ریفلیکٹ کرتے ہوئے جو ہے وہ عرفانی باتیں کرتے تھے. سو ریئلی مجھے کثرت سے احساس ہوتا ہے کہ ہم ہسٹری کی ڈاکومنٹریز اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر دیکھیں. ضروری نہیں ہے کہ ہم اگر فزیکلی ٹریول نہیں کر سکتے تو ہم ٹریول نہ کریں, ٹھیک ہے, ٹریول کریں اور ورچولی. اور اسی طرح ہم جو ہے وہ آؤٹ ڈور سٹنگ کو بہت زیادہ اہمیت دیں. وہ جس طرح اسلامی آرکیٹیکچر میں بہت اس بات پر ایمفسائز ہے کہ ہم کیا کریں, اس طرح کے گھر بنائیں کہ بار بار ہم آسمانوں کو دیکھیں اور ستاروں کو دیکھیں یا ٹریز کو دیکھیں. اور اسی طرح جو ہے وہ یہاں پہ جیسے بتایا لیل و نہار کو دیکھیں. ہم تو ایسے بس اندر چلے جاتے, ختم, رات ہوگی, ہمارا کنیکشن بہت ویک ہو گیا, بہت ویک. اور پورا قرآن جو ہے وہ بار بار کہہ رہا ہے ادھر آؤ, ادھر دیکھو. اور رات جو ہم سے چھینی جا رہی ہے, یہاں یہ بہت اہم نکتہ ہے. ابھی نیٹ فلکس نے کہا نا کہ میری وار, میری جنگ اسی پر ہے کہ ہم نے لوگوں سے رات کو چھیننا ہے. اس پہ پورا آرٹیکل ہے, چوری کرنا ہے. یہ بڑے بڑے چور بیٹھے ہوئے جو
ہمیں رات جو اللہ نے آرام کے لیے ریفلیکشن کے لیے بنایا ہے، سن سیٹ اور سن ریز جو ہوتا ہے ان دونوں پہ رائز جو ہوتا ہے اس پہ ہمارا بالکل ہی ختم ہو گیا ہے کنسنٹریشن. سو اس پہ بہت بہت کام کیا جا رہا ہے تاکہ ہم سے یہ رات اور دن اس کی پہچان رہیے، اس کی اہمیت، کیونکہ ہماری عبادتوں کا ہم اتنے خوش نصیب ہیں. دیکھیں ہماری عبادتوں میں طلوع غروب یا سن رائز سن سیٹ کا بہت زیادہ امپیکٹ ہے، اور ہم ان چیزوں کو بالکل ہی بھول گئے. آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فی، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ اور اس مال سے خرچ کرو جس میں اللہ نے تمہیں مستخلف بنایا ہے، جانشین بنایا. لک ایٹ دا ورڈنگ. یا اللہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ایک اور جگہ ہے، دیکھیں سورہ نساء آیت نمبر 136 میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ. دس از سم تھنگ ریئلی ریئلی ٹو تھنک. اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول اور اس کتاب پر جو ہے وہ سچا ایمان لے کر آؤ. ایمان ہے لیکن عمل کا ایمان نہیں ہے، ٹھیک ہے. عملاً جب تک ایمان نہیں لاؤ گے تمہارا ایمان نہیں ہوگا. ایمان جب تک پریکٹیکلی نظر نہ آئے، یعنی کہتے ہیں نا ہر چیز کی ایک نشانی ہے. آپ کہتے ہیں آئی ایم اے ٹرینر، یا ماشاء اللہ ایمان کہہ رہی ہے آئی ایم آرٹسٹ، تو ان کا آرٹ ہمیں نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، میری قربان جاؤں بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا پر ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سو ہر کوئی جب کہتا ہے کہ میں کچھ ہوں تو وہ اپنی کچھ نشانیاں دکھاتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں میں مومن ہوں، میں کہہ رہی ہوں میں مومن ہوں، تو نشانی کیا ہے؟ کیا کچھ دو تو صحیح کچھ تو دو. کچھ بھی نہیں دے رہے ہو، ٹھیک ہے. وقت دو، علم دو، کچھ بانٹو، کچھ دو. یہاں یہ کہا جا رہا ہے تم لوگ مستخلف ہو، ہم خلیفہ ہیں اللہ کے. مستخلفین، کین یو ریڈ؟ مستخلفین فی کہا ہے نا کہ تم لوگ کیونکہ مستخلف ہو اللہ کے، اس لیے صحیح اللہ کے نائب بنو، خلیفہ بنو. فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر. جو ایمان کے بعد عمل کے میدان میں آتے ہیں ان کے لیے اجر کبیر ہے، بہت ہی بلند و بالا اجر ہے ان کے لیے بتایا گیا ہے. اور پھر آج آخری آیت آج کرتے ہیں، وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ. آپ کو بتائے سورہ حدید مدنی ہے یا مکی؟ مدنی. کیوں؟ کیا دلیل ہے؟ مصبحات ساری مدنی ہے. کیوں مدنی کی کیا نشانی ہے؟ ایک نشانی تو یہ ہے کہ مدنی صورتیں جو ہیں وہ زیادہ لیون پہ اور جو ہے اس پہ کرتی ہیں، تو مکی صورتیں جو ہیں وہ عقائد کے اوپر زیادہ ہیں. ایگزیکٹلی. how to live and how to spend your life and what are the principles of life and all that is in the Madani Surahs. بالکل بالکل. اچھا، کیونکہ یہ مدنی ہے اور ہم سب انتظار کر رہے مدینہ یہ طیبہ کا، یا دولت کریمہ، ایک ایسے مدینہ جو جب امام آئیں گے تو وہ مدینہ یعنی ایک پورا ایک سسٹم، یا عربی میں مدینہ کہتے ہیں ماڈرن سٹی کو جو بہت ڈیولپ ہو. ٹھیک ہے. یثرب ایک بیکورڈ سا ٹاؤن تھا، اسلام نے آ کر اس کو مدینہ بنایا. قوم کہتے ہیں ایک بہت بیکورڈ سا سٹی تھا، اور وہاں آتش پرست زرتش رہتے تھے نا. وہاں سے بغداد اینڈ کوفہ سے وہاں پر عربز مسلمز گئے، اور انہوں نے پہلے کوئی کچھ نہیں کیا. کیا کیا؟ وہاں پر بسنے گئے تو اتنا چینج لے کر آئے سٹی میں. اس پہ ڈاکومنٹری بنی ہوئی ہے کہ مثلا وہاں پانی نہیں تھا، گھر بنانے کے طریقے نہیں آتے تھے، وٹ ایور دے ور سو بیکورڈ. تو مسلم جب عربز گئے تو وہ اتنا انہوں نے ماڈرن بنایا، ابھی تک وہ لوگ یاد کرتے کہ یہ ساری جو ہمیں ٹیکنالوجی ملی ہے وہ مسلمز کی وجہ سے ملی ہے. دیکھیں ایسا ہونا چاہیے، مسلمان جہاں جائیں وہاں گند نہ مچائیں بلکہ کچھ ترقی کریں. ٹھیک ہے. تو مدینہ بناتے ہیں وہ مدینہ. تو یہ مدنی سورہ ہے تاکہ ہم ماڈرن ہو. مدینہ تو اب کیونکہ مدنی ہے، ایمان سٹرونگ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. اب عمل میں کمزوری ہے. جس طرح ہمارا الحمدللہ عقیدہ ٹھیک ہے
लेकिन स्टिल वी आर वीक, यू नो, हमारे अंदर वो यूनिटी, प्यार, मोहब्बत. अगर मैं आपको बताऊं, मोमिन का मोमिन के ऊपर जो हुकूक है इतने ज़्यादा हैं, इतना हमें कहा गया कि हम एक दूसरे का ख्याल रखें, प्यार करें, मोहब्बत करें, दिलों को बड़ा रखें, एक दूसरे के काम आए, यानी एक जान, एक फैमिली की तरह जिए. ये ईमानी रिश्ता नेवर एंडिंग रिश्ता है ना, सही है. ऐसा नहीं है कि बस ऐसे ही ख़त्म, ये ईमानी रिश्ता है. तो इंसान हैरान हो जाए. तो यहाँ अल्लाह कह रहा है तुम्हें क्या हो गया है. देखिए, मालकुम, क्या हो गया. सही, ला तुमिनूना बिल्लाह, ये जो ज़ाहिरी ईमान है मुझे नहीं चाहिए. क्या हो गया, तुम अल्लाह पर ईमान नहीं लाते. क्यों, ज़ाहिरन ईमान तो है या. अल्लाह कह रहे वर रसूल यदउकुम, रसूल कुछ कुछ मांग रहे तुझसे, तुम लोग नहीं दे रहे हो. ठीक है, रस्में तोड़ो, तुम लोग नहीं तोड़ रहे हो. कल्चर तोड़ो, तुम लोग नहीं तोड़ रहे हो. ये रसूल को पसंद ही नहीं है, इस्लाम को पसंद ही नहीं है कि हम कुछ कहें कुछ और करें कुछ और, या फ़र्क रखें, यू नो, अमीर गरीब में, या आई डोंट नो, बहुत सी चीज़ें कि आई डोंट नो कैसे हम बताएं. डबल स्टैंडर्ड, डबल फेसेस जो थोड़ा बहुत हमारे माशरे में होता है, कितना दुख होता है. ये सदाकत का ना होना, सच्चाई का ना होना. और सबसे बड़ी बात, अपने ईमान पर नाज नहीं है हमें. सही है, अमल में आकर आप सबसे प्यार से कहें. हमने कहा है ना, अखलाक में बिटर नहीं बनना. जितना आप कुरान से नज़दीक होते हैं, आप सॉफ्ट एंड रिस्पेक्टफुल, हम्बल होते हैं. ठीक है, यहाँ पे मैं बयान करने के लिए ज़रा ज़ोरदार बोल रही हूँ, लेकिन अमलन हमने बहुत अदब से कहना है कि ये काम मैंने नहीं करना. ठीक है, बच्चों से भी कहा गया है कि वो वालिदैन से कहें, वालिदैन से कहा है वो बच्चों से कहें. ठीक है, जहाँ अल्लाह की बात आ जाए प्रैक्टिस में, वहाँ पे नो कॉम्प्रोमाइज़. दीन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता. ठीक है, वमा लकुम ला तुमिनून बिल्लाहि वररसूलु यदउकुम लितुमिनु बिरब्बिकुम वक़द अख़ज़ मीसाक़कुम इन कुंतुम मुमिनीन. तो यहाँ अजीब अंदाज से कहा है कि जबकि रसूल तुम्हें रब पर ईमान लाने की दावत दे रहा है और वो तुमसे मजबूत अहद ले चुका है, अगर तुम मानने वाले हो. यानी अगर तुम्हारा ईमान है तो आओ इसकी तरफ. तो ये सारा अगर आप देखें, इस पर पूरी स्टोरी, शान नुज़ूल, सब यही बताया गया है कि लोग अमल में सुस्त थे. ठीक है, तो इंशाअल्लाह परवरदिगार आलम हदीदी सिफ़ात हमारे अंदर लेकर आए. कल हम बहुत मज़े की आयत करेंगे, वो जो नूर वाली आयतें, या क़यामत के दिन हम भीख मांगेंगे, कहेंगे अपना नूर मुझे दे दो. यानी ये जो आज आप इंशाअल्लाह इन दिनों में रमज़ानुल करीम की बरकत से, बीबी की बरकत से नूर कस्ब कर रहे हैं, कहते हैं हमारा नूर यहाँ से ज़ाहिर होगा, माथों से. और मौला अली के चाहने वाले जनाब खदीजतुल कुबरा का माथा, उनका नूर, उनके सजदे बहुत मशहूर हैं कि आपकी इबादत, आप का जो ख़ूबसूरत अखलाक था, इन सब के बारे में बताया हुआ है. तो कहते हैं इसीलिए यहाँ चूमना चाहिए. हम लोग, हमारी आदत नहीं, हम इधर उधर किस कर लेते हैं, लेकिन इधर भी किस करना चाहिए माथे का. और मौला अली की एक सिफ़त है ना, आपका एक लक़ब है इमामुल गुर्रुल मुहज्जलीन. गुर्रुल मुहज्जलीन का मतलब है जिनके माथे बहुत नूरानी हैं, चमकते हुए माथे सजदों की वजह से. तो उन्हें कहा जाता है कि वो क्या है, इमाम अली के इमाम हैं उनके, जिनके माथों में एक नूर है. तो वो नूर हम क़यामत के दिन एक दूसरे से मांगेंगे. मसलन मैं कहूँगी मुझे आप अपना थोड़ा सा नूर दे दें. ये कहानी है पूरी, जो बात होगी, कन्वर्सेशन है बिटवीन अहले जन्नत एंड जो जुल्मत में होंगे, वो कहानी इंशाअल्लाह हम कल पढ़ेंगे. बर मुहम्मद आले मुहम्मद सलावत. माशाअल्लाह, माशाअल्लाह. वाह, आप थके नहीं.